السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اپنا مل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کا جو عمل ہے یہ ایسا پاورفل، ایسا زبردست عمل ہے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اس کے ایسے ایسے رزلٹ، ایسے ایسے نتائج ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ زندگی میں اعمال تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ان اعمال میں اگر یہ دعا بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے، جس کو الحمدللہ میں نے ایک وقت میں بنایا تھا اور ابھی بھی میرے معمولات میں ہے کہ میں نے اس کا رزلٹ دیکھا تھا، ایسا رزلٹ کہ پھر اس دعا کی تاثیر ختم کرنے کے لیے میں نے شاید ایک دو دفعہ ایک ویڈیو میں تذکرہ بھی کیا تھا کہ اس دعا کی تاثیر کو ختم کرنے کے لیے پھر میں نے کچھ اور اعمال کیے کہ اس دعا کی تاثیر کم ہو جائے۔ اس کے ایسے ایسے رزلٹ مجھے ملے، ایسے ایسے نتائج ملے کہ میں خود حیران و پریشان ہو گیا۔ اس دعا کو جو میں نے ذاتی طور پہ پڑھا تھا اور رمضان المبارک میں پڑھا تھا اور 10 لاکھ کی تعداد میں پڑھا تھا، اور اس کی تعداد بھی 10 لاکھ ہے، یعنی کہ جو شخص اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا تو سارا رمضان پڑھ لے جتنا پڑھ سکے، یا 10 لاکھ کی تعداد پوری کر لے۔ میں نے غالباً 10 لاکھ کی تعداد اس کی پوری کی تھی چلے کی شکل میں، یعنی چلتے پھرتے۔ اور دوسرا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 27 مرتبہ یا 25 مرتبہ یا صبح و شام 25 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، پھر اپنے لیے جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی۔ اور یہی بات میرے تجربے میں آئی، میرے رزلٹ میں آئی، میرے نتائج میں آئی کہ کبھی دعا رد نہیں ہوئی۔ ایسے ایسے دعائیں جس کو ایسے ایسے کام جو ناممکن تھے، الحمدللہ میں یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ کسی اور کے میں واقعہ نہیں سنا رہا، اپنی سنا رہا ہوں کہ کوئی دعا میری رد نہیں ہوئی تھی، جس کے لیے پھر میں نے کچھ ایسے اعمال کیے۔ یہ بھی وضاحت بتا دوں کہ میں نے اس دعا کی تاثیر کو اپنی سے ختم کیا، اپنے سے کم کیا۔ حالات ایسے آئے تھے کہ ڈر گیا تھا کہ خدا نخواستہ کچھ اور نہ ہو جائے، کیونکہ نظام عالم ہے، یہ اپنی ایک ترتیب سے چلتی ہے۔ اس میں اگر ہم کوئی گڑبڑ کریں گے تو بظاہر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، ہمارا تو مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تو جو بھی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، جو اس کو کر لیتا ہے، اس کو ایسے ایسے غریب نتائج، مشاہدات، کمالات، تجربات ملتے ہیں کہ میں حیران ہو، میرے اوپر جو گزرے تھے میں تو حیران ہو کہ اس کے اتنے سارے رزلٹ ہیں، کیونکہ میں نے اس دعا کو پڑھا تھا اور بہت زیادہ پڑھا تھا۔ میں رمضان مبارک میں ضرور کوئی نہ کوئی چلہ کر لیتا ہوں، جس طرح کچھ سالوں سے مسلسل میں لا تدرک الابصار کے چلے کروا رہا ہوں کچھ سالوں سے، ہر سال۔ لیکن یہ دعا میں نے بہت پہلے بتائی تھی، کیونکہ اس کا جب رزلٹ مجھے ملا تو پھر میں ڈر گیا تھا، میں نے اس کو بتانا چھوڑ دیا تھا کہ اب نہ بتاؤں، کسی کے ساتھ ایسے نہ ہو کہ کسی کے پاس اس کی ایسی پاور آ جائے کہ وہ پھر کچھ بھی کر لے، تو میں ڈر گیا تھا۔ لیکن آج پتہ نہیں دل میں کیا خیال آ رہا تھا، یا تو جو فلسطین پہ حالت ہو رہی ہے اس کی وجہ تھی، یا کچھ اور دل میں اداسی تھی، تو سوچا کہ اس دعا کو آج تھوڑا سا بیان کر لوں، سامنے نظروں سے گزری تو سوچا کہ تھوڑی سی بات اس پہ کر لوں کہ جو شخص یا رمضان مبارک میں سارا رمضان مبارک پڑھ لیتا ہے، ان کو 10 فضیلتیں ملتی ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، یعنی 10 ملتی ہیں۔ 10 میں سے ایک یہ ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، جس کا میں نے بذات خود تجربہ کیا تھا۔ دوسرا، اب ہر بندہ اگر اس کو پڑھ لیتا ہے، یعنی ہر بندے سے مراد یہ کہ جو بندہ اس کو مسلسل پڑھنے لگتا ہے، یا ہر نماز کے بعد، یا صبح و شام، یا عصر کی نماز کے بعد، بہت زیادہ اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہاں تک، یا اس کے آگے بھی کچھ الفاظ ہیں، لیکن جو میں نے بظاہر خود پڑھا تھا، میں نے یہاں تک پڑھا تھا، آگے والا دعا نہیں پڑھا تھا۔ تو اگر اس کو کوئی پڑھ لیتا ہے اور پھر اپنے لیے دعا مانگ لیتا ہے، تو اس کی جو بھی مقصد ہوتی ہے، جو بھی حاجت ہوتی ہے، جو بھی نعمتیں، جو بھی دل میں تمنائیں ہوتی ہیں، وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ کہیں کہ میں نے پڑھ لی اور دعا مانگ لی اور پوری نہ ہو گئی، تو اس وقت بھی پوری ہوگی لیکن بظاہر آپ کو نتائج نہیں ملیں گے۔ کچھ دن کے بعد نتائج ملیں گے، کچھ عرصے کے بعد نتائج ملیں گے ضرور، یہ میں وعدہ کر سکتا ہوں اور میں اس چیز کا گارنٹی لیتا ہوں کہ نتائج ملیں گے، اور 100% ملیں گے۔ بدگمانی کی طرف نہیں جانا، بدگمانی کی طرف جاؤ گے تو اللہ معاف کرے کہ دعا کی تاثیر ہی آپ سے نہ چھین جائے۔ اب یہ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، آپ نے کسی شخص کو کوئی کام بتا دی کہ آپ یہ پیسے لو، یا چلو آپ ویسے ہی جاؤ، پیسے بھی نہ دو، آپ بازار سے ہمارے لیے چیز لاؤ، لیکن 1 گھنٹے میں آپ نے آنا ہے،
1 گھنٹے میں آپ نے آنا ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے باتیں بتا رہا ہوں، ویسے ہوتا نہیں ہے، لیکن انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو دنیاوی اسباب سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ 1 گھنٹے میں یہ چیز مجھے لا کے دو۔ اب وہ جا رہا ہے گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ، وہاں پہ خدا نہ خواستہ ان کے موٹر سائیکل میں پنکچر لگ جائے، ان کے موٹر سائیکل کا بریک خراب ہو جائے، ان کے موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو جائے، 1 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے کے بعد آئے، تو جو 1 گھنٹہ ہے وہ تو اس شخص کے دل میں بدگمانی ہوگی، ہائی میرے پیسے لے کر بھاگ گیا، میرا پلا چیز لے کر بھاگ گیا، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے میرے ساتھ دغا بازی کی، لیٹ ہو گیا پر کام تو کر کے ہے۔ اب بیچارہ کس حالت سے گزر کے گیا ہوگا اور آیا ہوگا اور اس کا کام کیا، لیکن سامنے کیا، سامنے والے کے دل میں کتنی بدگمانیاں، کتنی بے چینیاں آ گئی تھی۔ اگر وہ کہتے کہ چلو کوئی نہیں، راستہ ہے، انسان ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، حالات ہر طرح کے آ سکتے ہیں، اگر یہ سوچ لے تو اس کے لیے عزت، اس کی اللہ راستے آسان کر لیتا ہے۔ اس شخص کے جس پہ مصیبت آئی ہے اس کے لیے راستے آسان ہو کے ان کے پاس جلدی آ جاتے ہیں۔ یہی کا یہی معاملہ آپ ان روحانی مخلوق کے ساتھ پیش کر لیں۔ یہاں پہ کیا ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ان کے اوپر تو کوئی مسائل نہیں آتے، لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے مسئلہ، ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کوئی دعا کرتے ہیں، لیکن اس دعا میں ہمارے کوئی کمی، کوئی تاہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آڑ بن جاتی ہے۔ اب موکلات جاتی ہیں ہمارا کام کرنے کے لیے، جو ہمارا مطلب ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے تو چلے جاتے ہیں، لیکن درمیان میں وہ مسئلہ، وہ جادو، وہ چیز سامنے آتی ہے کہ بھائی آپ تو جا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن رکاوٹ میں ہوں، پہلے مجھے ختم کرو پھر جا کے پلاح کام کر لو۔ اب اس رکاوٹ ختم ہونے پہ 1 دن بھی تو لگ سکتا ہے، 1 ہفتہ بھی تو لگ سکتا ہے، 1 مہینہ بھی تو لگ سکتا ہے، تو جب تک وہ رکاوٹ نہیں ختم کریں گے آگے وہ کہاں سے وہ کام کر کے آئیں گے۔ اب آپ کہو گے دعا نے اپنا کام نہیں کیا، نہیں، دعا نے اپنا کام اسی ٹائم کیا جب آپ نے ان کو حکم دیا تھا، جب آپ نے پڑھا تھا، کام تو اسی ٹائم کیا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھ لیں کہ آپ کتنی پریشانیوں کا شکار ہو۔ وہ بیچارہ کس کس پریشانی کو آپ کہیں کہ نہیں بس صرف مجھے وہی ہی کرنا ہے جو پہلے جو دعا میں نے پڑھی، مجھے وہی مقصد، تو اس مقصد تک جانے کا جو راستہ ہے کیا وہ کھلا ہے؟ کیا وہ راستہ کھلا ہے جس کو جا کے آپ کا مقصد پورا کر کے آ جائے؟ یہ تو سوچ لیں نا، کیوں اس طرح ظلم کر رہے ہو دعاؤں کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، وظائف کے ساتھ کیوں ظلم کرتے ہو؟ آپ یہ تو دیکھ لیں کہ آپ پہ کوئی پریشانی تو ہے، لیکن اس پریشانی کی سبب آپ کی بدنظری تو نہیں ہے، آپ کی بے نمازی تو نہیں ہے، آپ کے غرور، تکبر، حسد تو نہیں ہے، آپ کا غصہ تو نہیں ہے، اور آگے جائیں گے تو آپ خود ہی تو پڑھ رہے ہیں اور خود ہی تو اس کو روک رہے ہو۔ یہی تو بات ہے، درمیان میں کوئی تیسرا نہیں آتا۔ لیکن جو دعا آپ پڑھ لیتے ہو، اس دعا کے بعد آپ نے دعا پڑھ لی کہ میرا، مثال کے طور پہ آپ نے دعا پڑھ لی مجھے پیسے چاہیے 5,000 روپے، پلا کے پاس ہے، یا مجھے 5,000 کی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ اب وہ 5,000 جن کے پاس سے آپ کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے کہ آپ تک ملیں گے، اب ان کے پاس جا رہے ہیں کہ بھائی جا کے پلا کو یہ پیسے دے دو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کسی سے اپنی حاجت کو نکلوانا، یا کسی کے پاس ادار ہے، چلو میں یہاں پہ ادار کی بات کہوں گا تاکہ آسانی ہو۔ اب کسی کے پاس ادار ہے اور ہم یہ دعا پڑھ لیں کہ اللہ پلا شخص سے مجھے میرے پیسے واپس مل جائے، ادار مل جائے۔ اب ٹھیک ہے، آپ نے موکلات کو ایک قسم کا حکم دیا کہ میرے پیسے ہیں اللہ، یا اللہ آپ ان موکلات کے ذریعے میرے پیسے لوٹا دے، ان دعا کے ذریعے میرے پیسے لوٹا دے۔ اب وہ جا رہے ہیں راستے میں، لیکن راستے میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے پاس کچھ ایسی اور مسائل ہیں جو اس 5,000 روپے تک جو اس شخص تک دینے کو آپ کو تیار نہیں ہے، یا اس آپ پہ کوئی ایسی نحوست آ چکی ہے کہ وہ شخص آپ کے پاس آنے کو ہی تیار نہیں ہے، آپ سے ڈر رہا ہے، آپ سے اترا رہا ہے میں اس کے پاس جاؤں گا مجھ پہ یہ بلا نازل نہ ہو جائے، تو پہلے اس بندے کے پاس نہیں جائے گا جن سے آپ نے ادھار لینا ہے، بلکہ پہلے آپ کے رکاوٹوں کو ختم کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرے گا، پھر وہ شخص آپ کے پاس خود آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ کیونکہ آپ سے وہ مسائل، پریشانی، رکاوٹیں ختم ہو گئی تو آپ کے پاس آ گئے۔ یہ سمجھانا اس لیے تھا کہ دعا اپنا اثر دکھاتی ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد اگر دکھاتی ہیں تو اس کے پیچھے یہی لاجک ہوتا ہے، یہی دلیل ہوتا ہے، یہی پریشانی ہوتی ہے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اٹک جاتی ہیں، پھنس جاتے ہیں، یا کوئی اور کام میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس دعا کو یا صبح و شام، یا ہر نماز کے بعد، یا صرف عصر کے بعد، یا صرف صبح، پاکی نہ پاکی ہر حالت میں اگر زبان یاد ہے، صرف 25 مرتبہ، 25 یا 27 مرتبہ، 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ، یہ تعداد اس کی ہے، اس تعداد میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اگر اس کو سانس روک کے پڑھنا چاہتے ہو
تو چانس روز کے بھی پڑھ سکتی ہو۔ اس کی بہت زیادہ رزلٹ ہے، پہلے 1 دفعہ، پھر 2 دفعہ، پھر 3 دفعہ، پھر 4 دفعہ، پھر 5 دفعہ، پھر 10 دفعہ، پھر 20 دفعہ، آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ ایک سانس میں آپ 25 یا 27 مرتبہ بھی پڑھ لو گے۔ پہلے دن نہیں پڑھ سکو گے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ 1 ہفتہ گزر جائے، 1 مہینہ گزر جائے، کوئی بات نہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو سیکھ بھی لوگے اور سمجھ بھی لوگے اور پڑھ بھی لوگے۔ دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔